بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2035۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت اہم ترین اور خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مشہور زمانہ صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سنی الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء او کما قال۔ برادران اسلام، یہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی نیکی یا بھلائی کی گئی تو اس آدمی نے اپنے ساتھ نیکی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے سے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فقد ابلغ فی الثناء، تو اس آدمی نے اس نیکی کرنے والے کی مکمل تعریف کر دی۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا۔ میں مختصر اس کی تشریح اور توضیح آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کا آسان ترین مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، کوئی بھلائی کی جائے، کوئی اچھائی کی جائے، جس آدمی نے وہ نیکی بھلائی اچھائی کی ہے، اس سے اگر وہ آدمی یہ کہہ دے جس کے ساتھ بھلائی کی گئی ہے جزاک اللہ خیرا، کیا لفظ بول دے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ اور انعام عطا فرمائے، جو تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ تجھے بہترین انعام اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے اس کی تعریف کرنے کا گویا کہ حق ادا کر دیا ہے، اور پوری اور مکمل اس نے اس کی تعریف کر دی ہے اور شکریہ ادا کر دیا ہے۔ یعنی جتنا شکریہ اس کا بنتا تھا اس نے وہ شکریہ ادا کر دیا ہے۔ کون سا جملہ بول کر؟ جزاک اللہ خیرا۔ جس نے یہ جملہ بول دیا اس نے اس کا مکمل پورا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ اب جس آدمی نے نیکی کی ہے اس سے زیادہ کی اس سے توقع نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکی، اس کی اچھائی، اس کی بھلائی ضائع ہو جائے۔ اسے بیان نہ کرے، احسان نہ چڑھائے، نیکی کو بیان کرنے میں تکرار نہ کرے، اس کو دائیں بائیں بیان نہ کرتا پھرے، چونکہ جس آدمی کے ساتھ نیکی کی گئی ہے اس نے کون سا پیارا جملہ بول دیا ہے؟ بولے جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ تعالیٰ میرے بھائی تیری بھلائی کا، تیری نیکی کا، تیری اچھائی کا تجھے بہترین اور شاندار انعام عطا فرما دے۔ جب اس نے اللہ پر یہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نیکی کا بہترین بدلہ عطا فرما دے، تو اب نیکی کرنے والے کو مزید اس آدمی سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیچارہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے وہ پچھتانا شروع کر دے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی تو کر دی ہے لیکن میری ذلت کی بھی انتہا کر دی ہے، یعنی اب مجھے نیچا دکھانے میں، کمزور دکھانے میں اور اپنی نیکی بیان کرنے میں اتنا زیادہ بیان کرتا ہے، منہ پہ بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے اس کو جتاتا ہے، تو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر کے نیکی کو بھول جا، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھے گا، فرشتے بھی یاد رکھیں گے، اور کل قیامت کے دن اس نیکی کا بہترین انعام بھی مل جائے گا۔ احسان کر کے احسان جتانا یہ اسلام میں معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، یہ قانون الگ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی اور کچھ نہیں ہے۔
تو نیکی کا بدلہ ہمیں نیکی سے ہی دینا چاہیے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے۔ آج کل تو لوگ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اللہ معافی دے، اس طرح کے جملے مشہور ہونا شروع ہو گئے کہ یار نیکی تو میرے گلے ہی پڑ گئی۔ آپ نے کئی جگہ جملے سنے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ سنیں گے، میں نیکی کر کے پچھتا رہا ہوں، نہ کرتا تو اچھا رہتا، اس نے تو مجھے اور آزمائش میں ڈال دیا ہے، یہ بندہ تو میرے گلے پڑ گیا ہے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو نیکی اب مجھے بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اور اب تو لوگ اللہ معافی دے بطور تانا بھی کہہ دیتے ہیں اور کرو اس کے ساتھ نیکی، اب پتہ چلا تمہیں سمجھایا تھا اس کے ساتھ نیکی نہ کرو۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، نیکی کر دی تو وہ آپ کو اس کا ثواب مل گیا، آپ کو اس کا انعام مل گیا، اب اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں نیکی کر کے پچھتا رہا ہوں، کیونکہ جو ثواب آپ کو ملا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے وہ بھی کوشش کرے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ ہمارے اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی سے دینا ہی ہے، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، لیکن اصل کمال کی بات یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ بھی نیکی سے دے اور برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دے۔ یہ اصل مردانگی ہے، یہ اصل اچھائی ہے کہ کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے، بیری کے درخت کی طرح بن جائے۔ اگر کوئی اس میں ڈھیلا مارتا ہے، کوئی وٹا پھینکتا ہے تو آگے سے وٹا نہیں مارتی، آگے سے کوئی روڑا یا ڈھیلا آگے سے نہیں چلاتی، وہ آگے سے بیر دیتی ہے۔ جتنی مرضی دفعہ آپ اس کے اوپر روڑے برسائیں، جوابی کارروائی وہ نہیں کرے گی، وہ بلکہ آپ کو بیر ہی دے گی۔ تو ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ نرم مزاج ایسا ہو کہ اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی دے، اور خاص طور پہ یہ دعوت و تبلیغ کا میدان تو ایسا ہے کہ اس میں تو نرمی ہے، اس میں گرمی آئی اور ساری تبلیغ اور دعوت کا جو ہے وہ فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں تو نرمی، احتیاط، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تبلیغ کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے خود گرم ہو جائیں گے تو اس طرح ہے کہ جس ہانڈی میں کچھ ڈالا تھا اس میں نیچے سے خود ہی سوراخ کر دیا، یعنی اتنی محنت سے ایک بندے کو سیدھے راستے پر لگایا، لیکن اس نے کوئی جلی کٹی بات کہہ دی، آگے پھر اس نے بھی جلی کٹی سنانا شروع کر دی، تبلیغ بھول گیا، اس نے بھی دو چار سنا دی، چلو اس کو تو سیدھا کر ہی جاتا ہوں، اس نے کیا مجھے کہہ دیا ہے، میں اس کو اچھی بات بتا رہا تھا، یہ آگے سے مجھے پڑ گیا۔ یعنی بعض اوقات لوگ شیطان ایسے بھی استعمال کر لیتا ہے، اور آدمی الٹی جوابی کارروائی کرتا ہے تو اللہ معافی دے پھر اس طرح کی باتوں پہ اتر آتا، بھائی میں تو تمہیں ویسے تبلیغ کر رہا تھا، تم تو غلط طریقے سے مجھ سے پیش آ رہے ہو، میں تو ایسا آدمی ہوں، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، تو وہ ساری تبلیغ کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ تو نرمی اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، اور یہ پیارے نبی کا جو فرمان ہے ہم سب کو چاہیے اسے پلے باندھ لیں کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرا، یہ لفظ بول دے، اور اگر یہ نہیں آتا اردو میں بول دے، کئیوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، کوشش کرے ساتھ ترجمہ بھی کر دے، وہ سمجھے گا پتہ نہیں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، جزاک اللہ خیرا یہ بولے، ساتھ ہی ترجمہ کر دے، یار بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا بہترین انعام عطا فرمائے۔ اب جس نے یہ جملہ بول دیا نے، اب نیکی کرنے والے کو اس کے اوپر مزید توقعات نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ تو اس نے جملہ بول دیا ہے، اس سے کیا ہو گیا ہے، میں تو نیکی کی تھی، یہ بدلے میرے ساتھ نیکی نہیں کر رہا، میں نے فلاں موقع پر اس کے ساتھ نیکی کی، اچھا کھانا کھلایا، اب تو لوگ بوتل کو بھی یاد رکھتے ہیں، میں نے بوتل پلائی تھی اور اب میں آیا ہوں تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی بوتل تک کو لوگ یاد رکھتے ہیں، میں نے بوتل پلائی تھی، اس نے بدلے میں بوتل نہیں پلائی، اتنے کم ظرف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی کا یہ فرمان ہمارے سامنے، جب اس نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے اس نیکی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو بس اب یہ نہ کرے کہ میں اس نیکی سے اور بھی سے فائدے اٹھاؤں گا، نہ، باقی کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ جو جملہ ہے یہ بولیں گے تو انشاءاللہ، چونکہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے عربی میں دعائیں مانگتے ہیں، عربی میں جملہ بول دیتے ہیں، عربی کے اندر کوئی الفاظ ہوتے ہیں جیسے جزاک اللہ خیرا، اگر عام بندے کو کہہ بھی دے جو ان پڑھ ہے تو وہ کہے گا شاید اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، اسے پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اس کے اوپر آپ کو ایک دلچسپی چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ ہم لاہور تھے، ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے ہماری آئس کریم کی دعوت کی، گرمیوں کے دن تھے، بہترین آئس کریم کی دعوت کی۔ آئس کریم کھانے کے بعد اب انہوں نے کہا مفتی صاحب دعا آپ کر دیں، تو میں نے دعا کی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے دعا کا ترجمہ کیا۔ مثلا یوں دعا کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔
پھر دعا مانگی، جب کسی سے کھانا کھائیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا اور پلا اس کو جس نے مجھے پلایا۔ یہ دعا مانگی عربی میں اور ساتھ ہی ترجمہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اس دعا کا ترجمہ سنا، حالانکہ وہ بزرگ آدمی تھا، کافی عمر گزارے بیٹھا تھا، حج وغیرہ اس نے کافی کیے ہوتے، جیسے ہی میں نے یہ دعا مانگی نا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، ساتھ ہی ترجمہ کیا، اے اللہ تو کھلا اس کو جس نے ہمیں کھلایا اور پلا اس کو جس نے ہمیں پلایا۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب اتنی شاندار دعا، اتنی زبردست دعا، میں نے کون سا اللہ معافی دے کو اتنا خرچ کر دیا ہے، ایک آئس کریم ہی کھلائی ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے پیارے محبوب نے کیسی کیسی پیاری دعائیں سکھائیں کہ یا اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا اور پلا اس نے جس نے مجھے پلایا۔ آپ نے تو میرے رزق کی اضافے کے لیے، برکت کے لیے دعا مانگ لی، حالانکہ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے، بس اب کل کی آئس کریم پھر پکی ہے، کل میں پھر آئس کریم کھلاؤں گا، یعنی میں اس کے رب بندہ فوت ہو گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے۔ اور واقعی وہ پھر آئس کریم لے کے کل پہنچ گیا، کہتے یار یہ دعا تو روزانہ میرے حق میں مانگتے رہے اور میں اس طرح آپ کی دعوت کرتا رہوں تو یہ تو گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے۔ اگر اس کو دعا کا نہ پتہ چلتا، عام طور پہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہاتھ منہ پہ پھیر کے چل پڑتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا مانگا کیا ہے، طلب کیا کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے بعد شکریہ ادا کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرا، یہ کہہ دینا ہے، اور جس نے نیکی کی ہے اس نے مزید توقع نہیں رکھی، اس کا اس نے پورا پورا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو الفاظ ہے ابلغ فی الثناء، اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا ہے، نیکی کا جو شکریہ بنتا تھا نا اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تمام نمازی مسلمانوں کے گھروں کو آباد اور شاد فرما، جو نماز نہیں پڑھتے یا اللہ ان کو بھی نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہمیں نماز کے اوقات میں نرم اور گرم بستروں میں لیٹے رہنے سے بچ کر آگے بڑھ کر مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔